بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں انہی میں جاؤ۔ جب ایک گروہ داخل ہوتا ہے دوسرے پر لعنت کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس میں جا پڑے تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے اے رب ہمارے، انہوں نے ہم کو بہکایا تھا، تو انہیں آگ کا دونا دگنا عذاب دے۔ فرمائے گا سب کو دونا ہے مگر تمہیں خبر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں سے روز قیامت فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں انہی میں جاؤ۔ جب ایک گروہ دوزخ میں داخل ہوتا ہے دوسرے پر لعنت کرتا ہے، جو اس کے دن پر تھا تو مشرک مشرکوں پر لعنت کریں گے اور یہود یہودیوں پر اور نصارہ نصارہ پر، یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑے تو پہلے پچھلے پہلوں کو کہیں گے، یعنی پہلوں کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے رب ہمارے، انہوں نے ہم کو بہکایا تھا، تو انہیں آگ کا دونا دگنا عذاب دے۔ فرمائے گا سب کو دونا ہے، کیونکہ پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور پچھلے بھی ایسے ہی ہیں کہ خود گمراہ ہوئے اور گمراہوں کا ہی اتباع کرتے رہے، مگر تمہیں خبر نہیں کہ تم میں سے ہر فریق کے لیے کیسا عذاب ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ ترجمہ: پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کرے گا اور تم میں سے بعض پر لعنت کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں۔ جیسے یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے، اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے، یعنی جہنم میں بعد میں داخل ہونے والے پہلے داخل ہونے والوں کے بارے میں، یا پیروی کرنے والے عوام اپنے سرداروں اور پیشواؤں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب انہیں جہنم میں دگنی سزا دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے کہیں گے اے کاش کہ ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہوتا اور ہم نے رسول کا کہنا مانا ہوتا، اور کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں اصل راہ سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص دنیا میں ناحق ظلم سے مارا جاتا ہے تو اس کے خون کے وبال کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر پڑتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے ناحق
خون کی بنا قائم کی تھی، فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے، اور لیکن تم نہیں جانتے، یعنی ہم ایسا ہی کریں گے اور ہر ایک کو اس کے حسب حال سزا دیں گے، جیسا کہ ارشاد فرمائے۔ ترجمہ: وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب زیادہ دیں گے، اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے۔ میدان محشر میں ان کے حال کے متعلق ارشاد فرمائے۔ ترجمہ: وہ لوگ جو بڑے بنے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے گئے کہیں گے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آئے، بلکہ تم مجرم تھے۔ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے جو بڑے بنے تھے کہیں گے، بلکہ تمہاری رات اور دن کی چال بازی نے ہمیں روکا جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا توق ڈال دیں گے، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے پھر لوگ اس کے بعد اس کام پر عمل کریں تو اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا عمل کرنے والوں کو ہوگا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے، مثلاً بدعت یا گناہ کا کام، اور لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں تو تمام عمل کرنے والوں کے برابر گناہ اس پر لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کا گناہ کچھ کم نہ ہوگا۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔